بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ لیلۃ القدر کے بارے میں معلومات و واقعات سے بڑا ایک انتہائی دلچسپ ولاگ ہے جس میں شب قدر کو مقرر کرنے کی وجہ، تاریخ و فضیلت بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اس ولاگ کو آخر تک دیکھیے تاکہ شب قدر کو مقرر کرنے کی یہ دلچسپ تاریخ آپ کو معلوم ہو سکے، اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والا ہر ولاگ آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے خاص امت محمدیہ کے لیے شب قدر کی رات کیوں مقرر فرمائی؟ بانی اسرائیل کا وہ ولی کون تھا جس کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے لیلۃ القدر مقرر فرمائی؟ تو ناظرین، آتے ہیں بانی اسرائیل کے ایک ولی کے اس واقعے کی طرف جس کی وجہ سے لیلۃ القدر جیسی عظیم و رحمت والی رات مقرر کی گئی۔ ایک دن خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات فرمائے، اور دوران وعظ و نصیحت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عبادت گزار بندے کا ذکر فرمایا جس کا نام حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ تھا، اور کسی نے اس ولی کا نام شمسون بھی کہا ہے۔ یہ ولی عبادت کے لیے ضرب المثل تھے، 1000 مہینے تک روزہ رکھتے، رات بھر خدا کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتے، دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے، غریب لوگوں کی حمایت کرتے، مشرکوں اور کافروں کی سرکوبی کرتے اور ان کے مال کو غربا میں تقسیم کرتے۔ جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ حال تھا کہ لوہے کی باری باری مضبوط زنجیریں عورتوں کی چوڑی کی طرح ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر جاتی تھی۔ کفار نے جب دیکھا کہ شمعون رحمت اللہ علیہ پر کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو کفار نے آپ کی بیوی کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ حضرت شمعون کو اپنی حراست میں کسی نہ کسی طرح لیا جائے۔ چنانچہ فاسق لوگوں نے حضرت شمعون کی بیوی سے جا کر کہا کہ اگر تم اپنے خاوند کو رات کے وقت سوتے ہوئے مضبوط رسیوں سے جکڑ کر باندھ دو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کر دو تو اس کے بدلے تمہیں بہت سامان و دولت دیا جائے گا۔ بیوی دولت کے لالچ میں آ گئی اور اپنے بہادر اور پکے دیندار شوہر کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس سے رات کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح کو جب حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، مجھے کس نے باندھا ہے؟ ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا کہ میں تو آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ آپ کی قوت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سحر بیانی سن کر حضرت شمعون خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی اور آپ نے رسیوں کو کھول دیا۔ اس واقعے کے بعد آپ کی بیوی اس تاغ میں لگی رہی کہ جب موقع ملے تو آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ چند دنوں بعد دوبارہ موقع پا کر ایک بار پھر اپنے شوہر کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا، مگر اللہ کے اس نیک بندے حضرت شمعون کے جسم پر لوہے کی زنجیر کا کچھ اثر نہ ہوا، اور بیدار ہوتے ہی ایک جھٹکے میں زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ حضرت شمعون نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس نے یہ کیا کیا؟ بیوی نے دوبارہ اپنی بات سے معاملہ ٹال دیا اور کہا کہ میں صرف آپ کی طاقت آزما رہی تھی کہ کیا آپ پر لوہے کی زنجیر کا اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ حضرت شمعون نے جواب میں راز ظاہر کر دیا اور جواب دیا کہ میں ولی ہوں اور دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی ماں سوائے میرے سر کے بالوں کے۔ آخر کار جب بیوی کو بید معلوم ہو گیا تو اس نے ایک رات حضرت شمعون کو ان کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا۔ آخر کار آپ نے کھولنے کی بہت کوشش کی مگر تمام کوششیں رائیگاں ہو گئی۔ لالچی بیوی نے اس حالت میں حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کی ناک کان کاٹ دی اور آنکھیں نکال دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کی بے عزتی پر غضب الہی نے ان لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا اور دھوکہ دینے والی بیوی پر قہر کی بجلی گری اور وہ خاک ہو گئی۔ صحابہ کرام نے حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی تکالیف، آپ کی بندگی اور 1000 مہینے تک جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر رسول اکرم صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو کسی بھی طرح حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کی حسرت انگیز آرزو پر اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر جیسی بابرکت رات عطا فرمائی کہ اس رات کی عبادت حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ قرآن کا فرمان علی شان ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ تو ناظرین، اگر شمعون رحمت اللہ علیہ کی اس واقعے پر سوچا جائے تو اسے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ شمعون رحمت اللہ علیہ نے 1000 مہینے بمشقت جہاد کیا، عبادت کی، تکالیف اٹھائی، اور اگر ہم مسلمان امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رمضان المبارک میں ایک رات جاگ کر گزارے تو شمعون رحمت اللہ علیہ کی بمشقت زندگی سے زیادہ ثواب ہمیں مل سکتا ہے۔ ہم سب کو رمضان المبارک کے آخری عشرے بالخصوص تاک راتوں کو جا کر عبادت کرنی چاہیے۔